ترین انقلاب آیا. میں تو ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں برنارڈ شاہ کا، نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا، ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز. سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتما ہے، کوئی روحانی آدمی ہے، سینٹ ہے، سادھو ہے. ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشین امنگ سینٹس. ان کے اندر وہ پالیٹیشن ہے. تو میرا یہ جملہ ہے، میں اس ڈر سے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حضور کی شان شایاں یہ بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہی واز اے ریولوشنری امنگسٹ دی پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگ دی ریولوشنریز. تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس سے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا. اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو منہج انقلاب نبوی. چوتھی چیز، جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے. دیکھیے نہیں سونگیے. یہ سونگنا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ای ایس پی کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے. لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے، مسلمان تو شمار ہوتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے، ان کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقین کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول، جھوٹ تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سونگھیے. یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں 33% پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے. میں فرض کے لفظ کی تکرار کر رہا ہوں خدا کے لیے، ود آل ایمفسس ایٹ مائی کمانڈ. جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الوداعی خطاب ہے، میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں. مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو 2-2 ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے. میں نے آج سب کو ان کو جمع کیا. بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیے، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم سمجھیے. یہ الفاظ میں نے 1954 کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشمول اقامت دین کی جد و جہد کے اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں. نہ ہوتی تو خود کو جماعت بنانا آسان کام نہیں تھا. لیکن میں آخری بات کہہ دوں، فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں. جماعت اسلامی میں یہ خرابی، تنظیم اسلامی میں یہ خرابی، جے یو آئی میں یہ خرابی، جے یو پی میں یہ خرابی، تبلیغی جماعت میں یہ خرابی، فلاں میں یہ شارٹ کروں، فلاں میں یہ تقصیر. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جماعت بنائیں. فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا، کوئی بات نہیں، ایک اکیلا 2 جماعت، ایک امام ایک مقتدی، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی بھی ایسے گزرے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا، کوئی پرواہ نہیں. کیا جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دے، لوگ آ جائیں. لیکن جماعت کے بغیر اسلام نہیں، لا اسلام الا بالجماعۃ. اور بیعت کے لیے آیا، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا.
اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دمادم زن دمادم زن دمادم زن، بانشہ درویشی درساز و دمادم زن۔ اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو، اللہ کا فضل سمجھیے، یہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ لگے رہے تو دنیا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی، آپ اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائے، بشرطے کہ اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا ہو میدان میں، محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بن جائے، محض کسی جماعت کا فارم پر کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے، وہ تو انٹری ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی محنت ڈالی ہے، کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنا اپنا خون جلایا ہے، کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہیں، کتنا اپنا پیسہ لگایا، یہ تو اللہ جانتا ہے، کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے اعتبار سے مدارج ہوں گے، مراتب ہوں گے، اونچے سے اونچے مراتب، اونچے سے اونچے۔ بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز اولئک ھم الفائزون۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، خلیل اللہ ہے، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انقلاب تو نہیں آیا۔ موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، جن کے ذکر پر 1/13 قرآن، 550 آیتیں قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں، چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ، خالی ہاتھ اس معنی میں۔ حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی، جنگ کرتے، تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن انکار کیا تو 40 برس کے لیے ارض مقدس حرام یتیہون فی الارض۔ بہرحال یہ کام ہوا ہے۔ سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ محنت چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، عزم مصمم چاہیے، باقی زاد راہ اللہ فراہم کرے گا، اور آخرت کی کامیابی فہو المطلوب الاصلی، اصل میں ہمارا مقصود و مطلوب وہی ہے۔ تنظیم اور جماعت کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ جو کہتے ہیں، ایک مصرع اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممد ہے، کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، اجتماعیت کو مل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی۔ ہائی اسکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا، ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا، اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں اور بھی میں بھی کرتا تھا۔ پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ہوشیار اور زیادہ ذہین اور زیادہ اچھا جو ہے طالب علم، تو میں انہیں کچھ مدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معاوضے کے۔ پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا، اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہائی اسکول کے آخری 2 سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں، اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا، اس میں میں نے بہت بھرپور کام کیا فعال طریقے پر۔ ضلع حصار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور میرا دورہ رہتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سرسے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر جا کر آرگنائز کام کرتا تھا۔ 1947 میں پاکستان آ گئے اور میٹرک بھی میں نے کر لیا، کالج کی زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ جو میری نوجوانی کے 10 برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر، بہت فعال طریقے پر، پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کی نظر کیے۔ 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر 3 سال جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی، اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا، میری یہ داستان جو ہے 2 کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔
تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی، کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی، کب تک اس نہج پر چلی، پھر کب بدلی، کیوں بدلی، اور اس بدلی اور تبدیلی کی نوعیت کیا تھی۔ پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، ایک زبردست ہنگامہ جو ہوا تھا 1957، اس میں جماعت اسلامی میں اختلاف، بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ میں چھوٹوں میں شاید سب سے چھوٹا تھا اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین حسن اصلاحی تھے۔ بہرحال جماعت اسلامی کے سے مایوس ہونے کے بعد اور علیحدگی اختیار کرنے کے بعد سن 57 میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی، جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جماعت تلاش کرو۔ اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے۔ اصلاحی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں، انہوں نے کچھ اٹیمپٹس بھی کی لیکن وہ نیم جنانہ تھی، ہاف ہارٹڈ تھی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، مایوسی ہوئی۔ پھر میں نے ایک اٹیمپٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی، تبلیغی جماعت کی۔ میں نے تقریباً 2 سال، پونے 2 سال اس کے ساتھ، اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے۔ چلہ لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ میں نے سہ روزے بہت سے لگائے، ڈرائیو ان کے چکر لگائے۔ پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا، اس زمانے کے حساب سے 15,000 کی حاضری، بہت بڑا اجتماع تھا۔ میں اس کے لیے کوئٹے گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی، لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں، یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے، دین کے تصور پر نہیں ہے۔ کسی انقلاب کا کوئی فکر، سوچ، اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے، اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے لے کر سن 58 سے 65 تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درس قرآن ہر جگہ، کراچی چند کچھ عرصے کے گیا، وہاں پہ درس قرآن، لاہور میں درس قرآن، رمضان کو صبح کو درس قرآن۔ درس قرآن میرا جو ہے جمعیت طلبہ کے زمانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا۔ درس قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا، وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائض دینی کا جامع تصور۔ اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقاء بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں، بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کام اس سلسلے میں اس زمانے میں کرتا رہا، وہ والد صاحب مرحوم کی خدمت تھی۔ انہیں وہی بائی پولر ڈپریشن، جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاید سکیزوفرینیا ہے، وہ بہت شدید حملہ ہوا تھا 1952 میں۔ تو 52 سے لے کر اور 65 تک 13 برس میں نے ان کی خدمت کی ہے، اور میں ان کے ساتھ بند کر رہ گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے، اب میں کہیں اور ہوں اور والد صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خاک چھانتے پھریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ بند گیا، حتیٰ کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا، وہاں انہیں دمے کی تکلیف ہو گئی تو واپس آ گیا۔ سن 65 میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن 65 ہی میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ پہلے حلقہ مطالعہ قرآن قائم ہوئے، پھر جو ہے انجمن خدام القرآن، پھر قرآن اکیڈمی، پھر قرآن کالج، پھر اکیڈمیز کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے آگے چل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن 75 میں قائم ہوئی۔ 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی، 75 میں تنظیم اسلامی۔ اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں، میں اس کا مؤسس رہا، میں اس کا داعی رہا۔ آج سے یہ 3 سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقعے سے، تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی، اور اس کے لیے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی، لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد، آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا، کسی اور کا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ طے تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں، معذوری محسوس کروں تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں، لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کے لیے، میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی۔ تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاکف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے، پہلے وہ مجھ سے بیعت تھے، اب میں ان سے بیعت ہوں۔ اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک، جو میں نے 4 معیارات آپ کے سامنے رکھے تھے، میرے نزدیک ان 4 معیارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے۔ میں اس کا ایک ادنا رفیق ہوں اور میں معمور ہوں، میں نے
بیعت سب و طاعت فی المعروف اپنے